السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو ہم رمضان کی ایک خاص بات سے وہ شروع کریں گے۔ جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ برکتوں والا ہے، اور جو بھی دل سے عبادت اور گھر کے کام دونوں سنت طریقے سے کرے گا اس کا ثواب بڑھا دیا جائے گا۔ تو آئیے ہم اپنی روزمرہ کی تیاری کو عبادت کا حصہ بناتے ہیں۔ تو الحمدللہ میں نے رمضان کی گروسری وہ میں کر آئی ہوں۔ بہت ہی لاسٹ کے ٹائم پر گئی، لیکن کیونکہ ہسبینڈ کو ٹائم نہیں مل رہا تھا تو ابھی ان کو ٹائم ملا تو انہوں نے کہا کہ فوراً سے چلو میں تمہیں رمضان کے لیے گروسری کروا دوں۔ تو میں رمضان کی گروسری کر کے آئی ہوں۔ سب سے پہلے یہ بیسن دکھا رہی ہوں میں آپ کو، کیونکہ بیسن وہ ہر گھر کی ضرورت ہوتا ہے۔ ہر انسان پکوڑے تو افطاری میں پکوڑوں کے بغیر وہ افطاری وہ نامکمل ادھوری لگتی ہے۔ تو اسی وجہ سے میں نے وہ بیسن کافی زیادہ ایک ہی دفعہ لے لیا تاکہ بعد میں پریشانی نہ ہو، کیونکہ چیزیں اگر گھر میں پڑی ہوں تو آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ آسانی ہوتی ہے افطاری بنانے میں۔ اگر گھر میں کوئی چیز موجود نہ ہو تو پھر باہر سے لے کے آنی پڑتی ہیں، تو پھر گھر میں کسی کا انتظار کرنا پڑتا ہے کہ کوئی بچہ آئے یا پھر کوئی آئے تو اس سے منگوائی جائیں۔ تو خیر یہ چیزیں میں لے کر آئی تھی۔ اس میں میں نے موٹی سوئیاں بھی لی ہیں، اور یہ موٹی سوئیاں میں بالکل اسپیگٹی کی ریسپی سے بناتی ہوں، اور یہ بہت مزے کی بنتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ کنور چکن کیوب بھی ہے اور پاؤڈر بھی ہے۔ میں کیوب کی ایک وہ الگ سے لے کر آئی ہوں، اور پاؤڈر وہ میں الگ سے لے کر آئی ہوں۔ لیکن یہ ساری چیزیں میں نے ایک لیمٹ بجٹ اپنا بنایا تھا اسی بجٹ کے اندر رہتے ہوئے میں نے بنائی ہیں، کیونکہ دیکھیں ہر کسی کی چادر وہ ایک جیسی نہیں ہوتی، اور ہر کسی کے پاؤں کا سائز بھی ایک جیسا نہیں ہوتا۔ تو اسی لیے اپنی چادر کے اندر رہ کر اپنے پاؤں پھیلانے چاہیے انسان کو، تاکہ بعد میں اس کو وہ پریشانی نہ ہو۔ تو خیر میں اپنے بجٹ کے اندر رہتے ہوئے الحمدللہ اپنے رمضان کے لیے وہ پوری گروسری لے آئی ہوں، اور آئندہ اگر کوئی چیز کی ضرورت ہوگی تو وہ پھر ساتھ کے ساتھ بھی منگوا لی جائے گی۔ اتنی زیادہ چیزیں میں نہیں لے کر آئی، کیونکہ مجھے اتنی زیادہ چیزیں وہ ضرورت نہیں ہوتی۔ میں اور میرے ہسبینڈ گھر میں ہم دونوں ہی ہیں جنہوں نے روزہ رکھنا ہوتا ہے، بچے وہ چھوٹے ہیں، تو اسی وجہ سے یہاں پہ میں سوجی کا وہ ایک پیکٹ بھی لے کر آئی، کیونکہ جب انسان نے روزہ رکھا ہوتا ہے تو ماں وہ اپنے بچوں کو تو نہیں بھول سکتی، ان کو تو دوپہر میں کھانا کھلانا ہے، تو ان کے لیے میں کچھ آسان سی چیزیں لے آئی جو کہ میں دوپہر میں ایزیلی بنا کے اپنے بچوں کو دے دوں، اور نہ تو مجھے وہ زیادہ محنت کرنی پڑے، اور نہ ہی میرے بچے وہ دن میں افطاری کا انتظار نہ انہیں کرنا پڑے کہ افطاری ہوگی تو تب ہی ہمیں کھانا ملے گا۔ تو اسی لیے میں ایک سوجی کا پیکٹ لے آئی جو کہ حلوہ جلدی سے بنا کے بچوں کو دے سکتے ہیں۔ اسی طرح میں انسٹنٹ نوڈل کا بھی پیکٹ لے کر آئی ہوں، وہ بھی میں کہ بچوں کے لیے بنا سکتے ہیں۔ نمک کے 2 پیکٹ لے کر آئی۔ اس کے ساتھ وہ دودھ کے ڈبے لے کر آئی، کیونکہ دودھ تو ہمارے گھر میں زیادہ تر وہ کھلا دودھ ہی استعمال ہوتا ہے، لیکن پھر بھی جیسے ڈیزرٹ وغیرہ کچھ بنانا ہو، کچھ میٹھا بنانا ہو تو اس میں پھر یہ دودھ کے ڈبے استعمال ہو جاتے ہیں، اسی لیے میں یہ دودھ کے ڈبے بھی لے کر آئی ہوں۔ اور ساتھ میں پلاؤ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ پلاؤ اور بریانی تو وہ سب کی جان ہوتے ہیں، تو اسی لیے میں پلاؤ کا وہ نیشنل کا پاؤڈر لے کر آئی ہوں، مسالہ لے کے آئی ہوں۔ چاٹ مسالے کے 2 پیکٹ لے کر آئی ہوں، اور ایک شان کا یہ میں پتہ نہیں کون سا مسالہ لائی تھی، دماغ سے نکل گیا ہے ابھی۔ اور ساتھ میں جامع شری یہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر مشروب کے وہ بادشاہ ہے، تو اسی لیے میں ساتھ میں جامع شری بھی وہ لے کر آئی ہوں۔ حالانکہ سردی ہے، اس کی اتنی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن کیونکہ مجھے دودھ میں بھی جامع شری پسند ہے، اور مجھے وہ پانی کے ساتھ جب شربت بنا کے پیتے ہیں مجھے اس میں بھی جامع شری بہت پسند ہے۔ اور ساتھ میں یہ ڈالڈا کا وہ آئل لے کر آئی تھی، کیونکہ کچھ چیزیں آئل میں ہی اچھی لگتی ہیں، جیسے سالن بنائیں تو وہ مجھے آئل میں ہی پسند ہے، کیونکہ اگر تھوڑا سا ٹھنڈا بھی ہو جائے کھانا کھاتے ہوئے تو یہ جمتا نہیں ہے، تو یہ مجھے اس کی بات بہت زیادہ پسند ہے، اس لیے میں نے آئل بھی وہ لے لیا۔ اور الحمدللہ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اور ہمیں ہر چیز پہ اللہ پاک کا وہ شکر ادا کرنا چاہیے، ہر بات پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس بات پہ تو ہمارا شکر ادا کرنا بنتا ہی ہے کہ اللہ پاک نے ہماری زندگی میں ایک دفعہ پھر سے رمضان کی آمد ہوئی ہے ہماری زندگی میں، اور اللہ پاک ہمیں رمضان کی برکتوں کو سمیٹنے کی اور اس کی رحمتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو عبادتیں کرنے کی
اور عبادتوں میں دل لگانے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ رمضان کا جو مقصد ہے وہ صرف کھانا پینا ہی نہیں ہے، بلکہ رمضان کا جو مقصد ہے وہ آپ کو روحانیت بخشنا ہے۔ ٹھیک ہے کہ انسان کے اندر جب روحانیت آ جاتی ہے تو انسان اللہ پاک کے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ تو انہی چیزوں کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کھانا پینا بھی بہت ضروری ہوتا ہے، مطلب ہر چیز ہے جو رمضان کا پیکیج ہے، مطلب پورا اس میں کھانا پینا بھی عبادت ہے، اس میں جو ہے وہ سونا بھی عبادت ہے رمضان میں۔ تو اس میں جو ہے جو آپ نئے کپڑے پہنتے ہیں وہ بھی عبادت ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے یہ کھجوریں، کیونکہ یہ کھجوریں میں ڈیلی اپنے بچوں کو جو ہے وہ لازمی دیتی ہوں، ایک چاہے رمضان ہو یا عام روٹین ہو، کیونکہ کھجوریں جو ہیں ان کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ غذائیت پائی جاتی ہے، تو وہ بھی میں ڈیلی بیس پہ دیتی ہوں۔ اور وہی کھجوریں جو ہیں وہ میری اس ڈبے میں پڑی ہوئی تھی، تو میں اور کھجوریں نہیں لے کر آئی، وہ جیسے یہ ختم ہوں گی مجھے اور ضرورت پڑے گی تو میں وہ لے آؤں گی۔ اب جو ہے میں کچن کی صفائی کی باری آ گئی، کیونکہ رمضان ہے تو ڈیپ کلیننگ تو ضروری ہے۔ ویسے تو ویکلی جو ہے وہ ڈیپ کلیننگ ہوتی ہے گھروں میں، لیکن رمضان کی آمد ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ اس میں جو ہے وہ ہر انسان چاہتا ہے کہ میرا گھر کا ایک ایک کونا جو ہے وہ ایسا ہو کہ جہاں پہ اللہ پاک کی رحمتیں اتریں، اللہ پاک کی جو ہے وہ نعمتیں اتریں۔ تو اسی لیے ہر گھر کا جو ہے وہ صفائی کا جو سب سے ضروری حصہ ہے وہ کچن ہے۔ اسی طرح میں نے بھی آج کچن کی جو ہے وہ صفائی شروع کی ہے، اور سب سے پہلے جو ہے وہ چولہا، کیونکہ کچھ دن ہو گئے تھے کہ چولہا صاف نہیں کیا، تو میں نے کہا سب سے پہلے جو ہے وہ چولہا صاف کیا جائے۔ تو میں چولہا صاف کر رہی ہوں، کیونکہ چولہے کے اوپر جو ہے چھوٹے بچے ہیں تو ان کے لیے فرائز بنتے رہتے ہیں، یا پھر کچھ اس طرح کے مطلب فرائنگ کی جو چیزیں ہیں وہ پکتی رہتی ہیں، اور آئل جو ہے وہ چولہے پہ گندا کرتا ہے چولہے کو۔ تو وہی اس کے لیے سب سے پہلے، ویسے تو میں اس پہ جو ہے وہ ونیگر ڈالتی ہوں اور لیموں ڈالتی ہوں، لیکن کیونکہ وہ ایک دم سے میں نے جب کام کرنا شروع کیا تو وہ مجھے نظر نہیں آیا، میں نے کہا کہ اس سے پہلے کہ ٹائم گزر جائے تو میں جلدی جلدی جو ہے وہ اپنا کام کر لوں، تاکہ اس کے بعد پھر گھر کی کلیننگ کی طرف بھی آنا تھا۔ تو چولہا میرا خیال ہے کہ جیسے کچن آپ صاف ستھرا رکھتے ہیں تو آپ کی اللہ پاک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی رزق میں اضافہ بھی کرتے ہیں، آپ کے گھر میں برکت ہوتی ہے۔ تو اسی لیے سب سے پہلے جو ہے وہ کچن صاف کرنا چاہیے۔ اور ویسے بھی میری امی جو ہے وہ ہمیشہ سے یہی کہتی ہیں کہ اگر ایک سگڑ عورت دیکھنی ہے، اس کی پہچان اگر کرنی ہے تو سب سے پہلے اس کا گھر دیکھو، اور گھر کے اندر جو ہے کچن کو اور اس کے واش روم کو دیکھو۔ اور اگر عورت کی اپنی پرسنالٹی میں دیکھنا ہے کہ وہ صاف ستھری ہے یا نہیں ہے تو اس کے پیروں کی ایڑیاں جو ہیں وہ چیک کرو، اگر تو وہ صاف اور نیٹ کلین ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ عورت جو ہے وہ سگڑ ہے اور وہ سگڑاپا ہے اس میں۔ تو الحمدللہ میں نے سب سے پہلے اپنا کچن جو ہے وہ بھی صاف کر لیا، اور اس کے ساتھ ہی دل کو بڑا سکون مل گیا کہ اللہ پاک کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے جو ہے وہ صحت والی زندگی دی ہے اور اپنے کام کرنے کی ہمت دی ہے، کیونکہ کیونکہ جن بہنوں کے پاس میڈس ہوتی ہیں یا ہیلپر ہوتی ہیں تو وہ تو بڑا ایزیلی اپنے ہر کام کو کور کر لیتی ہیں، لیکن جس گھر میں ایک عورت نے خود ہی اپنا گھر سنبھالنا ہوتا ہے، سارا کام کرنا ہوتا ہے، تو اس کے لیے تھوڑا سا جو ہے مشکل ہو جاتا ہے ہر چیز کو مینیج کرنا۔ لیکن اگر آپ صبر اور شکر کر کے اللہ پاک کا اپنے گھر کے کاموں کو بھی اپنے لیے ایک ہابی بنا لیں اور اس کو بھی ایک ثواب کا ذریعہ بنا لیں تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی عورت جو ہے وہ تھک جاتی ہے۔ تو اللہ پاک کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے یہ سب کام کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور میں نے اپنے گھر کو جو ہے وہ چمکا لیا رمضان کی آمد کے وجہ سے۔ صفائی اور ستھرائی کے ساتھ اللہ پاک جو ہے وہ ہمیں اپنی عبادتوں پہ غور کرنے کی اور اپنے دل کو سب سے پہلے صاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں اللہ پاک بہت سے لوگوں کی جو ہے وہ مغفرت فرما دیتے ہیں، لیکن اس میں بھی پھر لوگوں کی کیٹیگریز آ جاتی ہیں کہ انسان کا دل سب سے پہلے جو ہے وہ صاف ہونا چاہیے، اس کے دل میں کسی کے لیے حسد نہیں ہونا چاہیے، کسی کے لیے جلن نہیں ہونی چاہیے، اور ماں باپ کا فرما بردار ہونا چاہیے۔ تو یہ چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنائے اور ہماری اولاد کو ہمارا فرما بردار بنائے، کیونکہ اولاد ہی ماں باپ کا جو ہے وہ سرمایہ ہوتا ہے۔
ایک ماں باپ جو ہے وہ ہمیشہ یہی چاہتے ہیں کہ اس کی اولاد جو ہے وہ سب سے پہلے ترقی کرے اور اپنے ماں باپ سے زیادہ ترقی کرے۔ تو اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہمارے ماں باپ کا اور ہمارے بچوں کو ہمارا فرما بردار بنائے۔ تو چلیں یہاں تک جو ہے میرے کچن کی صفائی جو ہے وہ مکمل ہونے والی ہے۔ تو آپ سب سے جو ہے اگر آپ لوگوں کو میری بات کچھ آپ کے دل کو لگی ہے، آپ کو میری ویڈیو جو ہے وہ پسند آئی ہے، تو میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور بیل کے آئیکن کو جو ہے وہ دبانا نہ بھولیں، تاکہ سب سے پہلے جو ہے میری ویڈیو جو ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچائی جائے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں میں کچن کا کام کر کے فری ہوئی، تو یہ نیبر میں میری فرینڈ ہے، ان کا اللہ پاک بھلا کرے، انہوں نے اپنی جو ہے ہیلپر کو میرے گھر بھیج دیا، اور وہ آ کے میری جو ہے وہ اب ہیلپ کی انہوں نے، اور میری صفائی میرے ساتھ کروائی ہے، اور الحمدللہ یہ میری چٹائی جو کہ مجھے رمضان کارنر کے لیے چاہیے تھی، یہ بھی جو ہے واش کروا لی میں نے۔ اور اب جو ہے اللہ پاک ہمیں رمضان کی بس رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی دعا کے ساتھ جو ہے وہ آج کا ولاگ میں ختم کرتی ہوں، تو ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں انشاءاللہ، اور وہ ہوگا آگے رمضان کی سحری کا، اور اس میں آپ لوگوں کے لیے ایک امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ بھی کرنے جا رہی ہوں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔